زیادہ ہے کیوں میں حضور کی بیٹی ہوں سبحان اللہ. اور اماں جان میں وہ بیٹی ہوں جس کے بارے میں میرے ابا جان نے کہا تھا کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ. کس موقع پہ فرمایا, کس موقع پہ کہا؟ میرے آقا, کائنات کے آقا, رسول محترم, نبی مکرم, عدل مفخم, شرف مجسم, داعی دعوت, ہادی امت, کاشف امت, گلشن لافتہ, بدر برج حلتا, گوہر انما, احمد مجتبی, صاحب ارتقاء والانتہاء والاجتباء والاستفاء والارتضاء, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے محبوب صحابہ کی مجلس میں بیٹھی ہیں. میرے آقا کی زبان سے ایک جملہ نکلا. کیا جملہ تھا؟ فرمایا جملہ یہ ہے, آؤ میرے ساتھیوں, میرے جان ساروں, مجھے بتاؤ کہ عورت کے ساتھ کون سی چیز زیادہ مناسبت رکھتی ہے. سبحان اللہ. سادہ سا سوال تھا, عورت کے ساتھ کون سی چیز زیادہ مناسبت رکھتی ہے؟ صحابہ میں سے ہر ایک اٹھتا ہے, جواب دیتا ہے. دوسرا اٹھا, جواب دیا. تیسرا اٹھا, جواب دیا. لیکن میرے آقا کو کوئی جواب پسند نہ آیا, کوئی جواب پسند نہ آیا. اللہ کے محبوب پھر سوال کرتے ہیں, بتاؤ عورت کے ساتھ کون سی چیز زیادہ مناسبت رکھتی ہے؟ لیکن کوئی جواب نہ آیا. اسی مجلس کے اندر شیر خدا علی المرتضیٰ, حیدر کرار, حضرت علی, سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے محبوب کا سچا سچا عاشق اسی مجلس کے اندر بیٹھا ہے. حضرت علی اٹھ جاتے ہیں, نکلتے نکلتے مجلس سے باہر نکل جاتے ہیں, چلتے چلتے اپنے گھر میں پہنچ جاتے ہیں. جا کر بی بی فاطمہ سے کہتی ہیں, اپنی بیوی سے کہتے ہیں, فاطمہ آج آپ کے ابا جان نے بڑا عجیب سوال کیا ہے سادہ سا سوال, ہم جواب دیتے ہیں لیکن کوئی جواب پسند نہیں آتا. بی بی کہتی ہیں, علی بتاؤ کون سا سوال ہے؟ فرمایا سوال یہ ہے کہ آپ کے ابا جان کہتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ عورت کے ساتھ کون سی چیز زیادہ مناسبت رکھتی ہے. بی بی فاطمہ مسکرا جاتی ہے, مسکرا کے کہتی ہیں, علی جاؤ, جب میرے ابا جان آپ سے یہ سوال کریں ان کو یہ جواب دو. کیا جواب ہے؟ کہ عورت کے ساتھ مناسب یہ ہے کہ وہ کسی غیر محرم کو نہ دیکھے, کسی غیر محرم کی نگاہ اس عورت کے اوپر نہ پڑے. فرمایا یہ جواب ہے. حضرت علی جلدی جلدی آئے, مجلس کے دہانے پہ پہنچ گئے, مجلس کے اندر گھستے گھستے اپنی نشست کے اوپر پہنچ گئے. اللہ کے محبوب نے پھر سوال کیا. حضرت علی کھڑے ہو جاتے ہیں, جٹاپٹ فٹافٹ جواب دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں اللہ کے محبوب؟ عورت کے ساتھ مناسب یہ ہے کہ وہ کسی غیر محرم کو نہ دیکھے, کسی غیر محرم کی نگاہ اس عورت کے اوپر نہ پڑے. اللہ کے محبوب مسکرا گئے, فرمایا علی بتاؤ یہ جواب تم کہاں سے لے کے آئے ہو؟ سبحان اللہ. یہ تمہارا اپنا جواب نہیں ہے, یہ علمی جواب کہاں سے لے کے آئے؟ علی سچے, بولو علی سچے. اور علی ہمارے, ہم علی کے, بے شک. علی ہمارے, ہم علی کے. کیوں؟ علی قرآن کا قاری, سنی قرآن کا قاری. بے شک. سبحان اللہ.
علی باجماعت نماز پڑھنے والا، سنی بھی باجماعت نماز پڑھنے والا، علی مسجد میں جا کے نماز پڑھانے والا اور سنی بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھانے والا۔ معلوم ہو کہ علی ہمارے ہیں اور ہم علی کے ہیں، علی سچے۔ حضرت علی کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے محبوب یہ میرا کمال نہیں ہے، وگرنہ یہ بھی کہہ سکتے تھے میرا اپنا علم ہے، اپنا مطالعہ ہے، اپنا علم ہے، یہ اپنا کمال ہے، لیکن نہیں، بلکہ یوں فرمایا اللہ کے محبوب یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ آپ کی بیٹی فاطمہ کا کمال ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میرے ساتھیوں، فاطمہ اس موقع پہ اللہ کے محبوب نے فرمایا او میرے ساتھیوں، فاطمہ ایسا علمی جواب کیوں نہ دے، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ گرچہ ہستی تو دری عالم بطول، گرچہ ہستی تو دری عالم بطول، بل یقین دانم ترا جگر رسول۔ سبحان اللہ۔ اور فاطمہ وہ فاطمہ ہے، حدیث کی کتابوں میں آیا ہے، اپنے استادوں سے پڑھا ہے، حشر کا میدان ہوگا، اولی آخری انس و جن ساری کائنات جمع ہوگی اور وہاں پل صراط سے فاطمہ بھی جائے گی، سب کا وہاں پل صراط سے گزر ہوگا اور فاطمہ کا بھی گزر ہوگا۔ اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئے گی، او لوگو نگاہ نیچے کر لو، میرے پیغمبر کی صاحبزادی آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیوں کہ فاطمہ بڑی حیادار تھی، دنیا سے جا رہی ہے اور اپنے گھر والوں کو وصیت کر رہی ہے کہ میں مر جاؤں، میرا جنازہ رات کے اندھیرے کے اندر اٹھانا۔ کیوں؟ جب تک زندہ ہوں کسی غیر محرم کی نگاہ میرے اوپر نہیں پڑی اور میری نگاہ کسی غیر محرم کے اوپر نہیں پڑی، اس لیے میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا۔ کسی نے کہا بی بی کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ زندگی کے اندر کسی کی نگاہ میرے اوپر نہیں پڑی، مرنے کے بعد بھی کسی کی نگاہ میری جنازے کی چارپائی کے اوپر نہ پڑے کہ فاطمہ کی چارپائی لمبی اتنی تھی، چوڑی اتنی تھی، اس لیے اس حیا کا لاج رکھیں گے۔ رب ذوالجلال کی طرف سے اعلان ہوگا، لوگوں نگاہیں نیچے کر لو، میرے پیغمبر کی صاحبزادی آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ دلائل، ایک کہتی ہے میری نسبت زیادہ ہے، دوسری کہتی ہے نہیں میری نسبت زیادہ ہے۔ تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتا، آخری ایک دلیل اما جان نے پیش کی، فاطمہ دلیل میں دیتی ہوں، فیصلہ تو نے کرنا ہے کہ کس کی نسبت زیادہ ہے۔ اما جان پیش کرو۔ اما جان نے آخری دلیل پیش کی، فرمایا کہ غور کن اے نیک دختر، اے جگر ماہ جبین، غور کن اے نیک دختر، اے جگر ماہ جبین، مومن آرا رب دادا امہات المؤمنین۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، وہاں اصول یہ ہوگا کہ ہر بیوی اپنی خاوند کی انگلی پکڑ کے جنت میں جائے گی۔ یاد رکھ فاطمہ، جب تو جائے گی تو تیری انگلی مرتضیٰ کے ہاتھ میں ہوگی، جب عائشہ جائے گی تو اس کی انگلی مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالہ زندہ باد، شان عمہ
شاہ زندہ باد نعرہ فاطمۃ الزہرا زندہ باد نعرہ اہل بیت زندہ باد نعرہ تکبیر اب تو ہی بتا کس کی نسبت زیادہ ہے؟ بات سمجھ آئی؟ تھک کے تو میں بس کروں گا، تقریرا شوق نہیں سمجھ آئی۔ میں 26 سال ہو گئے انہیں تقریرا میں وقت گزر گئے، اور الحمدللہ اتنا تجربہ ہو گئے کہ ممبر تے بیٹھا تو سامعین کے چہرے کو دیکھ کے اتنا اندازہ ہو جلتا ہے کہ یہ کس انداز میں بیان سننا چاہتے ہیں، اور اللہ رب العزت اسی انداز کو جاری کر دیتے ہیں۔ 25-26 سال کا یہ تجربہ ہے، اور پھر اپنے استادوں کی دعائیں ہیں۔ میں نے ساری پرورش میری حضرت قبلہ سید غلام نبی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی گود میں ہوئی ہے۔ میرے والد صاحب اور حضرت بڑے شاہ صاحب یہ دونوں ساتھی تھے، انہوں نے مل کے پڑھا اور پھر آ کر مل کر مدرسہ بنایا۔ الحمدللہ آج اس مدرسے کا فیض دور دراز تک ہمیں نظر آتا ہے۔ میں سعودیہ گیا، طائف میں کچھ ساتھیوں نے پروگرام رکھا تو وہاں میں پروگرام میں بیٹھا تھا، وہاں تقریباً 11 علماء وہ تھے کہ جو ہمارے مدرسے کے پڑھے ہوئے، 11 علماء وہاں ہمارے مدرسے کے فارغ تھے۔ میں کشمیر میں تقریر کر کے باہر نکلا تو آگے سفید داڑھی والا اس نے میرے جوتے ٹھیک کیے، میں داڑھی پکڑی میں آؤ بابا کی گناہگار کر دیں، اندھیرا تھا تو اس نے کہا کہ استاد جی تسی بڑے استاد ہو، میں اور تو بڑا میں جوان، ایک اس طرح وہ علاقہ گلہ تبدیلی دے دور ہے، تبدیل ہو بھی جلتا ہے، جڑے کڑیاں جنے ہو گئے، جنے کڑیاں ہو گئے، جو باادب تھے وہ بے ادب ہو گئے، جو بے ادب تھے وہ باادب ہو گئے۔ یہ جو ہمارے پاس آتا ہے وہ انشاءاللہ وہ باادب ہی ہوتا ہے۔ تو باہر نکلا اس آیا، استاد جی میں 95 بھی تو سبق پڑے گا، داڑھی کس طرح چٹی ہوگی؟ استاد جی کوئی توبہ دے چٹی ہوئی، کوئی پریشانی چٹی کر چھڑی، تو کوئی عمر بھی مڑی تو اس کے برابر ہے۔ میں بڑی عمری بھی گیا تو سبق پڑھنے اس نے جو بولی تو سبق میں فلانی کتابیں پڑھی ہیں۔ الحمدللہ میں اس دن ایک مدرسے میں ایک بڑا پروگرام تھا، میں نے کہا خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ادب اگر ہے تو ہمارے اداروں کے اندر ہے، بے شک آج بھی الحمدللہ ہمارے شاگرد عرصے بعد ملتے ہیں، لیکن پیار و محبت وہی ہوتا ہے جو مدرسے کے اندر تھا۔ استے ہو شاگرد نہیں کہ پڑھوں گے تو پھر کرسی جا کے سرے میں ماروں، نہیں، ہماری تعلیم تربیت ایسی ہوتی ہے، کیوں؟ یہ محمدی تربیت ہے۔ یہ کیا ہے بولو؟ محمدی تربیت، اور محمدی تربیت کے اندر یہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام صحابہ کو یوں ہی سبق پڑھایا کرتے تھے، تربیت ہوتی، تعلیم ہوتی، اور اس کے بعد پھر صحابہ اکرام اس تعلیم کو پھیلاتے۔ آج جو ہم بیٹھے ہیں، ابھی میرے عزیزم آپ سے بات کر رہے تھے، آج جو ہم بیٹھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، قرآن کا ذکر، اللہ کا ذکر سن رہے ہیں، یہ صحابہ اکرام کی قربانیوں سے یہ دین اب تک پہنچا ہے، اس لیے آج ہم سن رہے ہیں۔ پشاور میں جاؤ نا، وہاں آپ کو ایک قبر ملے گی جس کو اصحاب بابا کہتے ہیں، کہ جو حضرات بھی انہوں نے دیکھی ہوگی، میں مانسرہ سے گیا اس کی زیارت کرنے کے لیے، اور وہاں پر جو تو وہاں کچھ کہنے لگے مجھے کہ یہاں ایک صحابی نہیں ہے، یہاں کئی صحابہ دفن ہیں۔ سندھ میں جاؤ صحابہ کی قبریں ہیں۔ میں طائف مسجد عباس میں گیا تو ایک ساتھ نے کہا آؤ آپ کو وہ شہداء بتائیں جو احد میں شہید ہوئے تھے، ان کی قبروں سے آج بھی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حمزہ کی قبر پہ جائیں آج بھی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ صحابہ کی قربانی ہے۔ آج صحابہ بھی نہیں ہے، لیکن صحابہ کو ماننے والے تم اور میں آج ہم جمع ہیں الحمدللہ۔ تو پھر صحابہ کا نام بڑے پیار سے لینا چاہیے۔ فرمایا صحابہ سے لگا یاری کے بیڑا پار ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ سے لگا یاری کے بیڑا پار ہو جائے۔
کیوں جاری لگاتے ہیں کہ صحابہ نبی کے دیوانے، ہم صحابہ کے دیوانے. سبحان اللہ. سیڑھی ایک سیڑھی آدمی پیر رکھ کے چڑھے تو اوپر چھت کے اوپر چڑھ جاتا ہے. اگر ایک سیڑھی پہ جو نہیں تو کوئی ایسے ہی ہوئے بیوقوف پہلے ایک سیڑھی تے قدم رکھے تو دعا رکھے چوتھی پنی سیڑھی تے وہ مڑ کر رڑ سی کے نا بالکل رس. اس رستے سے آتے ہیں روڑا کوئی بھی نہ. ساری سیڑھیوں کو طے کر لو اور یہ سیڑھیاں ہماری صحابہ کرام کو درمیان سے نکالو. یہ دین ہم تک پہنچنا مشکل ہو جائے گا. اس دین کی پہچان ہی مشکل ہو جائے گی. صحابہ حضور کے دیوانے اور ہم صحابہ کے دیوانے. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. شعر سناؤ. سناؤ جی. تسی پھر کہیں ٹلے ٹلے بیٹھے دیو روٹی کھا دی تھے سارے پھر تکڑے ہو کے بیٹھے یار ہم چاہ دیا کیے یہ تھرموس تو اس نے انتظار کر دیں لگے. لیکن اس وقت یہ تھرموس تو سنگا سنو آپ کو پیش کر سن کہ جس ٹائم تسی دین دی گل پوری سن کے دعا کر کے اٹھ سوتے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ساروں کو بیٹھ کے دین دی گل سننے دی سمجھنے دی توفیق نصیب فرما. آمین. صحابہ حضور کے دیوانے اور ہم صحابہ کے دیوانے. شاعر کیا کہتا ہے؟ او دیوانے محمد دے میں دیوانہ صحابہ دا. سبحان اللہ. او مستانے محمد دے میں مستانہ صحابہ دا. سبحان اللہ. میں نے یہ شعر جنگ میں سنا ہے. ایک جمعہ میں نے جنگ کے اندر پڑھا ہے تو جنگ والوں کا جذبہ آج بھی زندہ ہے. سبحان اللہ. آج بھی زندہ ہے جنگ والوں کا جذبہ. جنگوی کا نام لینا تھا مولانا عبد الواحد جنگوی کا تو پوری مسجد گونج اٹھی تھی. اللہ اکبر. میں کون سی بات آپ کو سناؤں. او دیوانے محمد دے میں دیوانہ صحابہ دا. او مستانے محمد دے میں مستانہ صحابہ دا. فخر قدمہ صحابہ وچ ادیدہ دل بچھاوا میں. میرے محسن میرے ہادی دلوں کے میں بلاوا میں. بلاوا جے صحابہ نو محمد نور ساوا میں. میری جل جانت قربا ہے نظرانہ صحابہ دا. سبحان اللہ. ہماری مجلس کے اندر اللہ کے فرشتے بھی بیٹھے ہیں. بے شک. ہمیں یقین ہے اس بات پہ. کیوں؟ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر اس کے حبیب کا ذکر اس کے قرآن کا ذکر ہوتا ہے اس مجلس کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اپنے پروں سے. سبحان اللہ. اور جو بھی آتا ہے اس کا نام لکھ لیا جاتا ہے. لیکن یہ رحمانیت نام لکھی چکے ہیں. مجلس سے تو اور بھی بہت ہوتی ہیں لیکن جو رحمانی مجلس ہے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں نام لکھ لیتے ہیں. اور جب مجلس برخاست ہوتی ہے فرشتے اپنا دفتر لپیٹ کر باری تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. باری تعالیٰ پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ حالانکہ اللہ جانتے ہیں. بولو اللہ جانتے ہیں. اللہ پھر بھی پوچھتے کہاں سے آئے ہو؟ آج کے فرشتے کہیں گے ہم سارب کی شادی کی تقریب تھی وہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے ہم ہو کے آئے ہیں. اللہ فرمائیں گے کون آیا کون گیا؟ تو فرشتے کہیں گے فلاں ابن فلاں آیا. اس نے دین کی باتیں سنی اس نے آخر تک بیٹھا اس نے عزم مصمم کیا کہ آج کے بعد میں بھی اپنی خوشی میں ایسی مجلس رکھوں گا. اللہ فرمائیں گے میرے فرشتوں تم گواہ بن جاؤ جو بھی اس مجلس کے اندر آیا میں نے اس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت کا مالک بنا دیا. سبحان اللہ. ہمارا نبی سچا. بولو ہمارا نبی سچا. ہمارا نبی سچا. اور ہمارا نبی سونا. بولو ہمارا نبی سونا. سونا. یہ ہمارا نبی ہے. ایک قادیانی دا نبی بھی ہے. سارے لعنت ہوئے قادیانی دے نبی دے. ہمارے نبی پر اللہ کی رحمت. بے شک. مولانا شکور دین پوری رحمت اللہ علیہ
میں بہت چھوٹا سا تھا، ہمارے مدرسے جگوڑی کے اندر آئے، مجھے آج تک ان کے یہ جملے یاد ہیں۔ وہ کہنے لگے لوگوں ہم بڑے خوش قسمت ہیں، ہمیں جو نبی ملا وہ سارے نبیوں سے سونا، سبحان اللہ، ہمیں نبی ملا سارے نبیوں سے اعلیٰ، ہمیں جو نبی ملا وہ صرف نبی نہیں ہے، وہ نبی الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، سرتاج الانبیاء ہے۔ اور پھر ایک جملہ اور کہا کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں، ہمارا نبی ذہین، ہمارا نبی فتین، ہمارا نبی لائق، ہمارا نبی سمجھدار۔ مرزائیت ہے، اللہ دی لعنت ہو گئے، انہوں دا نبی نہ شکل نہ عقل نہ نسل نہ رنگ نہ ڈھنگ، ساری دنیا اس بیمان سے تنگ۔ اور پھر ختم نبوت کے مجاہدوں کی جنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی انشاءاللہ پھر ہوگی، انشاءاللہ، انشاءاللہ پھر ہوگی جنگ۔ جو بھی مرزائی سار اٹھائے گا ہم اس کو پاکستان کی دھرتی پہ برداشت نہیں کریں گے، انشاءاللہ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بے شک، بلند آواز سے کہہ دو انشاءاللہ، انشاءاللہ، اور بلند آواز سے کہہ دو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ آج کی شادی ہے بڑی سادی، اتنا مشکل کام تو نہیں ہے۔ شادی تو 3 نقطے ہٹاؤ یہ بن دی ہے سادی، سادی، اگر 3 نقطے ہٹاؤ تو پھر کیا بن دے سارب، ماشاءاللہ۔ اتنا بھی 3 نقطے کو لو خالی تے شادی بھی آج 3 نقطے کو لو خالی، ماشاءاللہ۔ اسی طرح ہونا چاہیے، شادی ہو 3 نقطے ہٹا دو تو وہ سادی بن جائے گی۔ اور تمہیں ایک نقطے کی بات بتاؤں علماء کی موجودگی میں، عبادات تو بہت ساری ہیں لیکن سب سے آسان عبادت وہ نکاح کی ہے، شادی یہ سب سے آسان عبادت ہے، لیکن ایسا سارے کو زیادہ مشکل کی دی ہے، بے شک، ایسا سب کو زیادہ مشکل شادی بنائی دی ہے۔ ہماری ساری سوچ ہمارا فکر اسی میں گم ہوتا ہے، کس طرح ہم شادی کریں گے، کس طرح مہمانوں کو بلایا جائے گا، کس طرح ہم ڈیل کریں گے، کس طرح ہمارے معاملات ہوں گے، یہ شادی نے ہمیں چکرا کے رکھ دی ہے۔ حالانکہ تھی بڑی سادی، ہم نے اس کو بہت مشکل بنا دیا۔ صحابہ کرام کی شادیاں دیکھیں کس طرح رشتے مانگے جاتے ہیں، کس طرح۔ اور ایک بات آپ کو پتے کی بتاؤں، ابھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں مکالمہ آپ کو سنا رہا تھا، بی بی فاطمہ کی شادی دیکھیں، حضرت علی کی شادی کس طرح ہوئی۔ حضرت علی بیٹھے ہیں، صدیق اکبر، فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، یہ سارے جمع ہوئے۔ علی آپ کو ایک مشورہ دیتے ہیں، فاطمہ جوان ہو چکی ہے، محبوب کائنات نے رشتہ دینا ہے، آپ جا کر اپنا رشتہ مانگیں۔ آج کوئی کرتے گا ڈرے تلے دے کے سڑے سو ختم کر چھوڑو، تو اس نے کہا رشتہ مانگنے کو آئے، یہ طریقہ دے، اللہ اکبر۔ لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں، جاؤ فاطمہ کی رشتہ تم اپنے لیے مانگو۔ علی کہتے ہیں کیسے جاؤں، کیسے بات کروں، نبی آخر الزمان پیغمبر سے کیسے بات ہوگی، امام الانبیاء سے کیسے بات کروں گا۔ دل کو تھاما، صبر کیا، اور ساری باتیں ذہن سے نکال کر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے حضرت علی آ گئے۔ اس سے پہلے کئی رشتے آئے، میں نے روایت کے اندر پڑھا ہے، صدیق اکبر نے بھی رشتہ مانگا، فاروق اعظم نے بھی مانگا، حضرت عثمان کے بھی مانگا گیا، اور کئی رشتے آئے۔ لیکن جو اصلی نبی ہوتا ہے یہ اس وقت تک نہیں بولتا جب اوپر سے آرڈر نہ آ جائے۔ بے شک، مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیلش ہم نہ گفتے تا نہ گفتے
تو نہیں بولتے، خاموش بیٹھے ہیں، اوپر سے آرڈر آئے گا تب میں رشتہ دوں گا۔ حضرت علی کو بیچنے والے بھی رب ذوالجلال نے دل میں ڈالا کہ جاؤ تم اپنے لیے رشتہ مانگو۔ حضرت علی آگے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اللہ کے محبوب کے گھر کے اندر پہنچے، اللہ کے محبوب نے فرمایا علی کیسے آنا ہوا؟ اللہ کے محبوب کے سچے سچے عاشق کا جواب سنیے۔ حضرت علی نے یہ نہیں کہا مجھے رشتہ دو، بلکہ یوں کہا اللہ کے محبوب میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ اللہ کے محبوب نے واپس یہ جملے کہے اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ سبحان اللہ، یہ دیکھو ہوتا ہے نا اہلاً، میں آپ کو مطلب سمجھا رہا ہوں، اہلاً و سہلاً و مرحبا، بس یہ جملے کہے۔ حضرت علی واپس آگئے، صحابہ جمع ہوئے، کیا جواب ملا؟ حضرت علی کہتے ہیں کوئی جواب نہیں۔ فرمایا نہیں بتاؤ، کارگزاری سناؤ۔ صدیق اکبر بھی بیٹھے ہیں جو وفاؤں کا بادشاہ، سبحان اللہ، جب ساری دنیا انکار کر رہی تھی تو اس وقت صدیق نے محبوب سے اقرار کیا۔ سبحان اللہ، اللہ کے محبوب کا سچا سچا عاشق بیٹھا ہے، جو ہر قسم کے راز کو جاننے والا، اللہ کے محبوب کے لب و لہجے کو جاننے والا، اللہ کے محبوب کی انداز گفتگو سے واقف الحال۔ صدیق اکبر بیٹھے ہیں، فاروق اعظم بیٹھے ہیں، عثمان غنی بیٹھے ہیں، باقی صحابہ بیٹھے ہیں۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا کچھ بھی نہیں۔ صدیق کہتے ہیں نہیں کچھ نہ کچھ ہوگا، بتاؤ تم نے کیا کہا؟ فرمایا میں نے کہا تھا اللہ کے محبوب نے کہا علی کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا اللہ کے محبوب میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کے محبوب نے کیا جواب دیا؟ صدیق اکبر نے کہا بتاؤ اللہ کے محبوب کا کیا جواب تھا؟ پہلا جملہ سمجھ گئے، اللہ کے محبوب کا جملہ سنا۔ فرمایا اللہ کے محبوب نے مجھے یوں کہا ہے اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ سبحان اللہ، صدیق کہتے ہیں علی تجھے مبارک ہو، تیرا کام ہو گیا ہے، تجھے فاطمہ کا رشتہ مل چکا ہے۔ سبحان اللہ، علی پھر نہ سمجھے کیوں، کس طرح ملا؟ فرمایا صدیق اکبر کہتے ہیں علی آپ نے کہا میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، وہاں اس جملے کو سننے والے نبی الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، اللہ کا لاڈلا پیغمبر ہے، تیرے جملے کو سمجھ کر تجھے جواب دیا ہے اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ اللہ کے محبوب نے 3 جملے کہہ کے تجھے رشتہ دے دیا ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ اللہ کے محبوب نے پہلے فرمایا اہلاً تو ہماری اہل سے ہے، سبحان اللہ، علی تو ہماری اہل سے ہے، ہمارے گھر سے ہے، اس لیے تجھے فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا جملہ ہے سہلاً علی تجھے رشتہ دینے میں مشکل نہ ہوگی، آسانیاں ہوگی، سبحان اللہ، تمہارے اوپر کوئی مشکل نہیں ہوگی، آسانی سے تجھے رشتہ ملے گا۔ اور تیسرا جملہ مرحبا، فرمایا اللہ کے محبوب نے تجھے خوش آمدید کہہ دیا، فرمایا کہ تو آ گیا ہے، تجھے ضرور فاطمہ کا رشتہ عطا کروں گا۔ سبحان اللہ، حضرت علی کی شادی ہوئی، سادی، 3 نقطے ختم، سادی شادی کی۔ اب کس طرح ہوئی یہ لمبی گفتگو ہے، اللہ ہمیں بھی اسی طرح سادی شادیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین، میرے بزرگوں اور دوستوں، نوجوانوں، یہ میرا پیغام ہے
اس پیغام کو ہر اپنے گھر کے اندر پہنچائے، اور آئندہ آپ اسی طرح پروگرام رکھیں، انشاءاللہ آپ کے پروگرام میں علماء آئیں گے، آپ کو دین سکھائیں گے، اور جب دین سیکھیں گے آپ علماء کے قریب تو آئے نا، آئے لوگ کہتے ہیں حجی مولوی دی گلے یہ سو سمجھ نہیں آنی ہے، اسی تیری مولوی دی گل منا، بھائی تم اس کی بات منو جو اللہ اور اس کے رسول کی بات تمہیں دے رہا ہے، سبحان جو تمہیں سنت کی باتیں دے رہا ہے، آپ کی غمی اور خوشی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہونی چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں راستہ دیا ہے، صحابہ نے سکھایا ہے، اسی راستے پہ چل کر ہماری غمی بھی ہماری خوشی بھی ہونی چاہیے۔ غم کے اندر بھی ہم صبر کریں گے، اللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، خوشی میں ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا تم شکر کرو گے اللہ اپنی نعمتوں کا مزید تمہارے اوپر اضافہ فرمائیں گے۔ اس لیے ہماری غمی خوشی یہ ساری کی ساری دین کے مطابق ہونی چاہیے۔ اپنے علماء سے پوچھیں، یہ آپ کی بہترین رہنما ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں آپ ان کو مذہبی رہنما مانتے ہیں، اپنا سیاسی رہنما بھی مانیں۔ جس طرح آپ کی یہ مذہبی رہنمائی کر سکتے ہیں، الحمدللہ یہ آپ کی سیاسی رہنمائی بھی کر سکتے ہیں۔ بے شک آج کل لوگ کہتے ہیں نا جی ہمیں سارے مولویوں کو مندہ جی میں تو علماء دا خادم ہاں، یہ تقوی اتو ڈول دے استا اے جی آدمی کو میں سیان دا میرے سامنے کہا بھی کہنا جی میں دا خادم جی میں مقدہ خادم دا علماء تے نا اچھا سارے مولویوں کو مندے اس آئے جی انہیں کی جی گال کر کدے خفا نہ ہو میں کر جائیں سائے جی میں سارے مولویوں کو مانتا ہوں لیکن میں سیاسی مولویوں کو نہ مانتا میں گالو تھی گئی ہے